اسلامک واقعہ یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے استاد اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، حضرت کوئی دلیل دے دیں یا اس پر ویڈیو بنا دیں۔ اذان سے پہلے درود و سلام جو منع کرتے ہیں، پہلے نمبر پر آپ ان سے سوال کیجئے آپ کس بنیاد پر منع کرتے ہیں؟ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے آپ منع کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے اس لیے آپ منع کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے منع کیا ہے اس لیے آپ منع کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے منع نہیں فرمایا۔ تو پھر آپ جب منع کرتے ہو تو کس کی پیروی کرتے ہوئے، کس کی سنت پر یا پھر کس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ اذان سے پہلے درود و سلام کو منع کرتے ہو؟ تو آپ پہلے بتائیں نا، آپ کس بیس پر، کس چیز کو بنیاد بنا کر آپ درود و سلام اذان سے پہلے منع کرتے ہو؟ اللہ نے منع کیا ہے تو بتا دیں، رسول اللہ نے منع کیا ہے تو بتا دیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے منع کیا ہے تو بتا دیں۔ اللہ نے نہیں منع کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا، تو آپ نے کیوں ٹوکا بھائی؟ آپ سے ہم پوچھیں گے وجہ کیا ہے۔ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود و سلام کہاں سے آ گیا، تو بھائی اللہ نے درود و سلام کا جو حکم ارشاد فرمایا وہ حکم ہے حکم مطلق، اور المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، مطلق اپنے اطلاق پر ہمیشہ جاری ہوتا ہے، تو کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی، کھلی چھٹی دی ہے، جب دل کرے آپ کا درود و سلام پڑھیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ اذان سے گھنٹہ پہلے پڑھیں، آدھا گھنٹہ پہلے پڑھیں، 20 منٹ پہلے پڑھیں، 5 منٹ پہلے پڑھیں، 2 منٹ پہلے پڑھیں، اذان سے 1 منٹ پہلے پڑھیں، بشرط ہے کہ آپ اس کو اذان کا حصہ نہ مانیں، جز نہ مانیں، ٹکڑا نہ مانیں، اذان کے ساتھ اس کو لازمی نہ سمجھیں۔ بس یہ کہیں کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، یہ اذان ہے۔ لیکن کیونکہ اذان برکت والا کام ہے، اذان کا حصہ یا جز مان کر نہیں، برکت کے لیے، ثواب کے لیے میں اس سے پہلے درود شریف پڑھ دیتا ہوں، چلو برکت ہو جائے گی، تو یہ تو ثواب کا کام ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے درود و سلام ہر وقت پڑھنا جائز رکھا ہے، کسی ٹائم میں اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ جو آپ سے کہتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں جناب جی آپ نے مجھ سے آپ مسئلہ پوچھا تو ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1 بجے، تو 1 بجے مسئلہ پوچھنا جائز ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ 1 بجے اللہ نے کہا ہے مسئلہ پوچھو، نبی پاک نے، صحابہ نے فرمایا 1 بجے مسئلہ پوچھو، دلیل پیش کریں، یا تو نہیں تو پھر آپ نے 1 بجے کیوں پوچھا؟ تو یقیناً آپ کہیں گے آگے سے میں نے 1 بجے اس لیے پوچھا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، جب دل کرے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب دل کرے تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو، تو جب دل کرے پوچھ لو۔ تو بھائی اسی طرح اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، جب دل کرے آپ درود و سلام پڑھیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ باقی میں پوچھتا ہوں، اذان سے پہلے صرف درود و سلام ہی ناجائز ہے یا کچھ اور بھی ناجائز ہے، یا کچھ بھی کیا جائے تو ناجائز ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ آپ لوگ جو اذان سے پہلے کرتے ہو یہ کس نے کیا تھا؟ حضرت بلال کرتے تھے۔ آپ اذان سے پہلے یوں کرتے ہو، ٹک ٹک ٹک، تو کیا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے؟ آپ اگر کھوں کھوں کر سکتے ہیں، ٹھک ٹھک کر سکتے ہیں، تو ہم درود و سلام نہیں پڑھ سکتے؟ اور جی ہم سپیکر چیک کرتے ہیں، سپیکر کی نبض چیک کرتے ہیں، ہم تمہاری نبض چیک کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے کچھ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ یہ میں تم پر چھوڑ رہا ہوں، اگر کہیں نہ ملے تو ابو داود شریف جلد 1 صفحہ 77 باب الاذان فوق المنارہ اٹھا کر دیکھ لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے کچھ کہا کرتے تھے، اگر تمہارے پاس کوئی علم شلم ہے تو پڑھ کے دیکھ لو کیا کرتے تھے حضرت بلال۔ تو ثابت ہوا کہ کچھ نہ کچھ اذان سے پہلے کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، حضرت بلال نے کیا ہے، نبی پاک نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو آج بھی ہم اذان سے پہلے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب کچھ نہ کچھ اذان سے پہلے کیا جا سکتا ہے تو درود و سلام بھی اذان سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اور صاحب ہیں محمد اسلم صاحب،
سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم صدام بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وہابی بھائی ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو ولیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ حضور سے مانگو یا صحابہ سے مانگو؟ مہربانی کر کے جواب عطا کریں، شکریہ۔ لو جی وہابی رولا مکیا، آپ کہہ دو کہ نبی پاک سے مانگ سکتے ہیں، صحابہ سے مانگ سکتے ہیں۔ نبی پاک کے پاس اللہ کے خزانے اور اللہ کے دیے خزانوں میں سے حضور دیتے ہیں تو حضور سے مانگ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس مصطفی خزانے ہیں، اللہ نے حضور کو دیے، حضور نے صحابہ کو دیے تو ان کے پاس بھی ہیں، تو ان سے اللہ کی مخلوق، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا سمجھ کے مانگ سکتے ہیں۔ بات ہی ختم کرتے ہیں۔ پہلے آپ اتنا مان لو، یہ آپ لوگ کہانی کراتے ہو۔ آپ کے نزدیک اللہ کے علاوہ نبیوں ولیوں سے مانگنا ہی شرک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، انگریز سے مانگ لو، دکاندار سے مانگ لو، قریب ہو بیٹھا، دور ہو بیٹھا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، یو کے میں، کوئی بھی آپ کا عزیز جاننے والا بیٹھا ہے، اسے جب دل کرے چندہ مانگ لو، پیسے مانگ لو۔ آپ روڈ پر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ ہی کہو جی روپیہ دیتے جاؤ، 10 روپے مسجد میں دیتے جاؤ، جنت میں گھر بناتے جاؤ، مدرسوں کے نام پر، لائبریریوں کے نام پر، کتابوں کے نام پر، فنڈنگ کے نام پر، جمعیت اہل حدیث کے نام پر، اشاعت توحید و سنہ کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر آپ مانگے تو مبارک ہو۔ آپ بندوں سے مانگتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں جن کو اللہ نے خزانے بے بہا عطا فرمایا، جو خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا اللہ دیتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم فرماتا ہوں۔ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے، واہ جی واہ، نام تو سنیوں والا اور کام شیوں والا، عمر آفیشل۔ اچھا جی، یہ یوٹیوب سے کمنٹ میں کہتے ہیں کہ ایک بار، صرف ایک بار اللہ یاری صاحب سے مناظرہ کرو، میں آپ کی فقہ قبول کروں گا۔ اچھا جی، اگر آپ کو حسن اللہ یاری سے میرا مناظرہ ہوتے دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بسم اللہ، میں دعوت آپ کی قبول کر رہا ہوں۔ مجھے حسن اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرنا قبول ہے، اس کو سامنے بٹھائے میرے لا کر۔ اور آپ کہیں گے جی لائیو کریں، تو لائیو کرنے کے لیے میں نے شرائط بتائی ہوئی ہیں۔ حسن اللہ یاری کے ساتھ میں مناظرہ لائیو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ شرط ہے کہ شیعہ مراجع لکھ کر دیں کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا 100% ترجمان ہے۔ شیعہ مراجع اگر حسن اللہ یاری کو اپنا ترجمان مانتے ہیں تو میں لائیو بھی کر لوں گا، وگرنہ جس کی اوقات ہی نہیں ہم کہ اس کے لیے لائیو کھپیں، سامنے آنا۔ اور یہ میرا مطالبہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اپنے شیعہ کی بات سن لیں۔ لیا غیر سیدہ سیدزادی نہ نکاح کی میں جائز ہو سکتا ہے، توجہ ہے۔ اے آج کل بڑی نیٹ تے سوشل میڈیا تے گفتگو ہو رہی ہے جی، عظمت سادات تے فلانا، جنہوں کو مناظرے دا شوق ہے پاکستان وچ آئے میرے سامنے بہ کے مناظرہ کرے، میں 5 منٹ چ حوالے دے کے ناسا نہ سیک دیاں تے تاج الدین حیدری دا پتر نہ ہویا۔ یہ آپ کا اظہر عباس حیدری موجودہ آپ کا مناظر ہے، یہ سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ خود کہتا ہے کہ سامنے آمنے ہونا چاہیے تو میں بھی کہتا ہوں سامنے آمنے ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے حسن اللہ یاری کی حقیقت کیا ہے۔ تو بسم اللہ، میں آپ کے حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرنے کے لیے ایک بار کہہ رہے ہو، میں تو کئی بار تیار ہوں۔ آپ اس کو لاؤ نا میرے سامنے، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، اب میری بات مانیں، آپ اس کو لائیں میرے سامنے۔